السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب آج ایک عظیم مقصد کو لے کر یہاں جمع ہے، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مسلسل 20 دن ہر دن عشاء بعد اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر محاضرات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کچھ لیکچرز ہوں گے. آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تیسرے محاضرے سے یا چوتھے محاضرے سے شروع ہوگا. ابتدائی 2-3 لیکچرز سیرت کی ضرورت، سیرت کی اہمیت، سیرت کا اعجاز، اس ناحیے سے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی. حضرات، سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ سیرت رسول سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ. اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ سے محبت کرنا ہر امتی کا فرض ہے. نبی کو جانے بغیر نبی سے محبت نہیں کی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس قدر جانے گا وہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے گا. جو نبی کی زندگی کی تفصیلات سے جس قدر واقف ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بھی اسی قدر سچی ہوگی. تو لہذا سچی محبت نبی کی سیرت کو جانے بغیر ناممکن ہے. یہ پہلی وجہ ہے، پہلی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سیرت رسول کو پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھائیں، سیرت رسول کو سمجھیں، سیرت رسول کو سمجھائیں. دوسری بنیادی وجہ سیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں، سیرت کا پڑھنا میرے لیے اور آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں، جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، حالات پہ اگر آپ کی گہری نظر ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دشمنان اسلام کی جانب سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. کبھی آپ کی شخصیت پر کارٹون بنتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے. آپ کے لائے ہوئے پیغام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو
اور آپ جانتے ہیں کہ ڈنمارک سے اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک وہ سلسلہ نہیں رکا ہے۔ ایسے میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرنا۔ جب ہم نبی کو جانیں گے نہیں تو دفاع کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر آپ کی جانب سے ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، آپ کی جانب سے ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ غیر مسلم اگر ہم سے پوچھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا، بدر و حنین کی تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کر دے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے نبی ٹیررسٹ تھے، انہوں نے بدر میں جو ہے جنگ کی، حنین میں جنگ کی، احد میں جنگ کی، خندق کی جنگ لڑی، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں 80 سے زائد جنگیں لڑی، کیسے ہم اسے ریپلے کریں گے؟ کیسے ہم اسے جواب دیں گے؟ یہ سیرت رسول کو پڑھے بغیر اور سیرت رسول کو جانے بغیر ناممکن ہے۔ انشاءاللہ جب ہم مدنی زندگی پر بحث کریں گے، پیارے نبی کی مدنی زندگی جو مدینے میں گزری اس پر جب ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جوابات ملیں گے کہ پیارے نبی نے جنگ کیوں کی، جہاد کیوں کیا، اور ہمارے نبی کو جو الزام دیا جاتا ہے نعوذ باللہ دہشت گردی کا، اس کا جواب اور اس کا توڑ ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جب ہم مکی زندگی ختم کر کے مدینے کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے تو اس سلسلے میں آپ کے حوالے سے باتیں آئیں گی۔ اور حضرات، سیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ہمارے وہ نوجوان جو اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں، اگر آپ ان کی میجورٹی کی صورتحال دیکھیں گے تو واللہ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے کہ آج ہمارا ایک نوجوان جس قدر کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جانتا ہے، فلمی اداکاروں کو جانتا ہے، واللہ وہ اس قدر نہ نبی کو جانتا ہے نہ نبی کے صحابہ کو جانتا ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہے اس سے آپ کرکٹ کے کسی کھلاڑی کے بارے میں پوچھو، سارا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا آپ کے سامنے۔ کسی فلمی اداکار، کسی ہیرو کے بارے میں پوچھو، سارا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا آپ کے سامنے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو، آپ کا کام تو دور کی بات ہے، کچھ نوجوان ایسے بھی ملیں گے کہ نبی کے نام سے بھی ناواقف ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نبی کا نام کیا تھا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمارے نبی کا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، نبی کا نام حضور، یہ معلومات ہے ہمارے نیو جنریشن کے، ہمارے نوجوانوں کے۔ جو امت اور جس امت کا نوجوان اپنے پیغمبر کے نام سے بھی ناواقف ہو اور نام پوچھا جائے تو کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام ہے، سوچو کہ وہ امت دنیا میں کیسے کامیاب ہوگی، آخرت میں کیسے کامیاب ہوگی۔ اور جن نوجوانوں کی معلومات دین کے سلسلے میں ایسی ہیں، کہاں تک ان کا ایمان انہیں آخرت میں نجات دلائے گا؟ تو حضرات، ایسی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ محاضرات کا سلسلہ، یہ لیکچرز کا سلسلہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کی ساری تفصیلات پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی، اور انداز ایسا نہیں کہ صرف واقعات تو آپ کوئی بھی کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں، سیرت کی کتاب الرحیق المختوم آپ نے لے لی، پڑھ لیا، واقعات تین ناحیے سے نہیں، ہم ہر واقعے کو اس ناحیے سے ذکر کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ نبی کی زندگی سے کیا سبق لینا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ کیا پیغام دیتا ہے ہمیں، کیا سبق دیتا ہے ہمیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہماری معلومات کو پیش کرنے کا انداز رہے گا۔ سب سے پہلی بات، سیرت رسول یاد رہے یہ انسانی تاریخ کے سب سے عظیم انسان کی سیرت ہے۔ سیرت محمدی یہ انسانی تاریخ کے سب سے باکمال انسان کی سیرت ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے آج تک اور پھر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی لیے
جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو حیات آپ کی ہے، جو سیرت آپ کی ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے آئیڈیل سیرت ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے مثالی زندگی ہے۔ اس سے باکمال زندگی، اس سے زیادہ مثالی زندگی کسی انسان کی ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ زندگی ہے جس زندگی نے لاکھوں زندگیاں بنائی ہیں، یہ وہ سیرت ہے جس سیرت نے لاکھوں سیرتیں بنائی ہیں، یہ وہ حیات ہے جس نے قوموں کو حیات دی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جس نے قوموں کو زندگی عطا کی ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اگر دیکھیں گے تو اتنی خصوصیات کی حامل ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے انسانی ہسٹری میں، پوری تاریخ میں ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ پوری ہسٹری میں دنیا میں بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے مذہبی رہنما آئے، بہت سارے لیڈر آئے، بہت سارے بڑے بڑے انسان آئے، لیکن ہمارا چیلنج ہے ہسٹری میں جتنا زیادہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں لکھا گیا، انسانی تاریخ میں کسی انسان کے بارے میں اس قدر نہیں لکھا گیا۔ جتنی کتابیں، جتنی تصنیفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی، انسانی تاریخ کے کسی انسان کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اگر دیکھیں گے تو اتنی خصوصیات کی حامل ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے انسانی ہسٹری میں، پوری تاریخ میں ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ پوری ہسٹری میں دنیا میں بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے مذہبی رہنما آئے، بہت سارے لیڈر آئے، بہت سارے بڑے بڑے انسان آئے، لیکن ہمارا چیلنج ہے ہسٹری میں جتنا زیادہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں لکھا گیا، انسانی تاریخ میں کسی انسان کے بارے میں اس قدر نہیں لکھا گیا۔ جتنی کتابیں، جتنی تصنیفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی، انسانی تاریخ کے کسی انسان کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ اور پھر یہ بھی چیلنج ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی لائف اور آپ کی زندگی کی جس قدر تفصیلات ملتی ہیں، انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کی زندگی کی اس قدر تفصیلات نہیں ملتی۔ حدیث کی کتابیں پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ، آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ، آپ کی زندگی کا منٹ منٹ، آپ کی زندگی کا سیکنڈ سیکنڈ اس طرح سے محفوظ ہے، انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کی زندگی کو آپ اس قدر تفصیل سے نہیں پائیں گے۔ نبی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، نبی کا شہر کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کتنے لمبے تھے، آپ کتنے پستقت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پیر کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کی زبان کیسی تھی، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے جاگتے تھے، آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے غصہ کرتے تھے، آپ کیسے سکھایا کرتے تھے، آپ کیسے پڑھایا کرتے تھے۔ نبی کی زندگی کے تعلق سے اتنی تفصیلات آپ کو کتب حدیث میں ملتی ہیں کہ انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کے سلسلے میں آپ کو ایسی تفصیلات کہیں نہیں ملیں گی۔ اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی زندگی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کی رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے قسم کھائی ہے۔ سیرت محمدی، حیات محمدی، اللہ رب العالمین نے اس زندگی کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ سورۃ الحجر پڑھیں گے، سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قوم لوط کے حوالے سے قوم لوط کی گمراہی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. جس وقت فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں آئے، خوبرو نوجوانوں کی شکل میں جب پہنچے اور یہ نادان قوم انہیں انسان سمجھ کر برے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس گئی، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اس واقعے کی تفصیلات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر نبی کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، اے پیغمبر آپ کی حیات کی قسم، اے پیغمبر آپ کی سیرت کی قسم، وہ اپنے نشے میں بہکے جا رہے تھے. اللہ اکبر. کتنی مثالی زندگی ہے وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے. کتنی پاک زندگی ہوگی وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے. کتنی بے داغ زندگی ہوگی وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ہم آپ کو بتا دیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اس نے سورج کی قسم کھائی، اس نے چاند کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی. اللہ اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے. ہم اور آپ مخلوقات کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ نے نبی کی زندگی کی قسم کھائی مگر ہم اور آپ نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھا سکتے. تاہم اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے، پورے انسانوں میں یہ واحد انسانی زندگی ہے جس انسانی زندگی کی قسم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے رب العالمین نے کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ کر. حضرات، سیرت رسول کا مطالعہ، سیرت رسول کو جاننا، سیرت رسول کا پڑھنا یہ ہر امتی کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے. کیوں؟ دیکھو، زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل چاہیے. ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، وہ ایک اچھی مثالی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ چاہتا ہے، ایک آئیڈیل چاہتا ہے. انسان کو صرف زبان سے بولا جائے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، انسان اس کا اثر اتنا قبول نہیں کرتا جتنا کہ اگر پریکٹیکل لائف اس کے سامنے ہو. کسی کی کوئی بھی عمل کسی کی پریکٹیکل زندگی میں اس کو نظر آئے، اسے دیکھ کر انسان جتنا سیکھتا ہے صرف زبان سے کہنے سے انسان اتنا نہیں سیکھتا ہے. تو انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ انسان زندگی میں قدوہ چاہتا ہے، نمونہ چاہتا ہے، آئیڈیل چاہتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہمارے لیے اور آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی سے بہتر نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم آپ کو بتا دیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ذکر کیا جائے. اللہ کے نبی جب دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ کے سامنے کچھ پاکیزہ زندگیوں کے نمونے پیش ہوں، آپ کے سامنے کچھ مثالی زندگیوں کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے واقعات جو قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. قرآن مجید میں کیوں کتنے مقامات پہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. مختلف پیغمبروں کے واقعات بار بار تکرار کے ساتھ جو قرآن میں پڑھنے کو ملتے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوتی زندگی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کو آپ کے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا. اور ان پیغمبروں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ. اے پیغمبر، یہی وہ اللہ کے رسول ہیں، یہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی. آپ انہی کی روش پہ چلیے، انہی کے نقش قدم پہ چلیے.
تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت خود پیارے نبی کو بھی تھی. اس لیے قرآن نے کہا, میں نے جس آیت سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اے پیغمبر ہم آپ کے سامنے گزشتہ پیغمبروں کے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ڈھارس دیتے ہیں. پتا چلا کہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو سن کر پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا, رہنمائی ملتی تھی, روشنی حاصل ہوتی تھی. جب مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتے کہ آپ کی دشمنی کرنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار, آپ کی مخالفت کرنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار, آپ کو گالی بکنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار, آپ کی جان کے پیچھے پڑنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار, کوئی دوسرا نہیں, سگا چچا ابو لہب, سگا چچا ابو لہب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت غمزدہ ہوتے, دوسرے ستا رہے ہیں, دوسرے دشمنی کر رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں, یہ میرے اپنے, یہ میرا اپنا خون, یہ میرے اپنے رشتہ دار, یہ میرے اپنے چچا, مجھے ستانے والے, مجھے تکلیفیں دینے والے. پیارے نبی جب یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے اور بہت ٹینشن لے رہے تھے تو آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی, آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی. یوسف علیہ السلام کا آئیڈیل آپ کے سامنے پیش کیا گیا, یوسف علیہ السلام کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اے نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہو, آپ کے اپنے آپ کو ستا رہے ہیں, آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, غمگین نہ ہو, کیونکہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں, آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ دیکھو یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کو گھر سے جدا کرنے والے, ماں باپ سے جدا کرنے والے, کنویں میں پھینکنے والے کون تھے؟ کوئی اور نہیں, ان کے اپنے سگے بھائی تھے, ان کے اپنے سگے بھائی تھے. سورہ یوسف یہ میسج لے کر نازل ہوئی اور پیارے نبی کو یہ واقعات پڑھ کر تسلی ملتی, سکون حاصل ہوتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے مکی زندگی میں ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا, پیارے نبی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئیڈیل پیش کیا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مصر سے مدین ہجرت کی, مصر سے مدین ہجرت کی, جبکہ فرعون آپ کی جان لینے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا, فرعون آپ کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا. اس واقعے کی تفصیلات اللہ نے سورہ قصص میں ذکر کی ہیں, سورہ قصص کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں. تو پیارے نبی کی ہجرت کا واقعہ جب قریب آیا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پیش کیا گیا, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ دے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ماحول میں ہجرت کی کہ فرعون آپ کی جان کا پیاسا تھا, فرعون کی پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی, ویسے ہی اے پیغمبر آپ کی ہجرت بھی ایسے ہی ماحول میں ہوگی کہ آپ کا دشمن آپ کے خون کا پیاسا رہے گا, آپ کا دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے صحیح سلامت مصر سے نکال کر مدین پہنچایا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح سلامت مکے سے نکال کر مدینہ پہنچائے گا. کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے, اور اس سے آپ کو تسلی ملتی تھی. تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ میرے لیے اور آپ کے لیے بنیادی ضرورت ہے.